अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इशवाल में उम्रा वीज़ा के हवाले से बहुत बड़ी परेशानी का शिकार हैं कि कब लगेगा, कब हम जा सकेंगे, कब नहीं जा सकेंगे। तो आज की वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन मिली है, फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रिपीट चीज़ें तो कम होंगी इंशाल्लाह, नहीं मैं आपको मालूमात दूंगा और आपको मैं बेहतर तरीके से बता सकूंगा कि आपकी परेशानी का हल क्या है और इस वक्त मामला क्या है और कहाँ तक पहुंच चुके हैं, ताकि आपकी परेशानी कुछ ना कुछ जो है वो कम हो सके। और इसमें इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर आया हूँ। थोड़ा सा कीमती टाइम अपना लाजमी निकाल लीजिएगा, क्योंकि शवाल उम्रा वीजा को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मामला चल रहे हैं। हर बंदा कंफ्यूज है, परेशान है कि क्या वीजा लगता है, क्या नहीं लगता, कि क्या हमारी टिकट जाया होती है या नहीं जाया होती। हालांकि आजकल आपको पता होगा कि कल भी मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरबिया के काफी ज्यादा शहरों में बारिश हुई है और मौसम काफी ज्यादा खुशगवार हो चुका है। ना बहुत ज्यादा गर्मी है, ना बहुत ज्यादा सर्दी है और एक रीजनेबल सा मक्का में मौसम है। हालांकि मक्का पाक में अक्सर गर्मी होती है और समझ लें कि बीमार बच्चे और बूढ़े जो लोग हैं इनके लिए आइडियल मौसम था। तो आज अगर मैं आपको बताऊं तो 21 मार्च 2025 है जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और नई अपडेट लेकर आ गया हूं। और अगर 27 रमजान को वीजे खुलते हैं ना, तो फिर लोग शवाल में जा सकते हैं। आप ये आखिरी अशरे के वीजे तो छोड़ देना कि खुलते हैं या नहीं, ये वीजे नहीं खुलने। वो बेचारे जो लोग हैं ना, यकीन जानिएगा कि लोगों ने प्लान किया हुआ था इतकाफ बैठने का, किसी ने मक्का पाक में, किसी ने मदीना पाक में, और जायरून एप्लीकेशन और डिफरेंट लिंक भी मैंने दिए थे कि उससे रजिस्टर्ड कर ले। काफी ज्यादा लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड भी किया था और कुछ ऐसे अफराद थे जिन्होंने वहां पे जाके खुद को रजिस्टर करवाना था और इन्होंने इतकाफ बैठना था। उनकी ख्वाहिश थी, जैसा मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं मतलब कि हर जगह पे वैसे तो किसी भी मस्जिद में बैठे अजर सवाब है, लेकिन ख्वाहिश होती है कि मैं मक्का पाक में या मदीना पाक में जाके इतकाफ करूंगा। तो वो बेचारे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात जो है वो अधूरी रह गई हैं। तो अगर 27 रमजान मुबारक को वीजे खुलते हैं ना, तो फिर मैक्सिमम इनके पास एक दिन होगा, 24 घंटे कह लें वीजे लगाने के, और 24 घंटे के अंदर जितने वीजे लगा सकते हैं ट्रैवल एजेंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर 27 मार्च को अगर वीजे नहीं खुलते तो फिर आगे ईद उल फितर की छुट्टियों का डेफिनेटली आगाज हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट एक्सपेक्टेड है जिसमें चांसेस हैं कि वीजा खुल सकता है, वो है 7 अप्रैल। क्योंकि 7 अप्रैल को वीजा अगर खुलता है ना, फिर भी 2 से 3 दिन 4 दिन आपके पास होंगे कि आप फौरी तौर पे वीजा लगवा के ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आगे डेडलाइंस आ जाती हैं। 12-13 अप्रैल को आप उसके बाद एंटर ही नहीं हो सकते और फिर एग्जिट डेट आ जाती है। और इसी तरह पहले वीजा अप्लाई की डेट भी जो थी ना, वो इन्होंने दी हुई थी मार्च के आखिर में, लेकिन अभी होप्स हो कि वो एक्सटेंड कर देंगे अगर ईद उल फितर के बाद वीजे ओपन होते हैं तो। क्योंकि काफी ज्यादा बड़े ट्रैवल एजेंट जो है ना, उनके साथ मेरी बात हुई थी तकरीबन कोई 10-12 रमजान को। तब वो कह रहे थे कि अगर तो 3-4 दिन के अंदर अंदर वीजे खुल गए तो फिर लोगों के लॉसेस कवर हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी वजीर के एक बयान से वाज़ेह तौर पर इशारा मिला है कि शवाल के लिए वीजे लाजमी ओपन हो जाएंगे। शवाल के लिए उनको कोई मसला नहीं है कि वो उम्रा ज़ायरीन को आने से मना करें, और रमजान मुबारक में भी उनको मसला नहीं था, लेकिन कुछ इंतजामात और कुछ रौनक की वजह से, रश की वजह से ये बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ा, जो कि तारीख में पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि वीजा लगने की तारीख अभी प्रॉपर नहीं बताएगी कौन सी है, कब खुलेगा। लेकिन लोग इतने बेताब हैं कि जब ही वीजा ओपन होगा, ये समझ लें कि जंगल में आग की तरह खबर फैल जाएगी, हर एक को पता चल जाएगा। असल में पिछले साल की तरह सऊदी अरब बिल्कुल भी इस मर्तबा नहीं चाहता कि हज के जो इंतजामात है इसमें किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज हो, इसीलिए ये हर बड़े से बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपके साथ हूं और आपने पुर उम्मीद रहना है। अगर आपकी नीयत, आपकी कोशिश अच्छी है तो इंशाल्लाह आपका वीजा जरूर लगेगा, आपकी हाजिरी जरूर कबूल होगी। और एक और चीज आपको बताता चलूं कि ये रमजानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, इसमें इंतहाई कम तादाद उम्रा ज़ायरीन की पूरी दुनिया से मक्का मदीना पाक में पहुंची है और जहाज जो है बहुत ज्यादा खाली गए हैं। तकरीबन 20 से 25% जो सीटें वो फिल थी, बाकी सारे के सारी एयरलाइनें स्पेशली जो जद्दा और मदीना की थी वो खाली की खाली गई हैं। और आपको बताता चलूं कि इंडिविजुअली तौर पर भी अलग अलग भी शख्सों को जिन्होंने जाना था भारी नुकसान हुआ है।
اور عمرہ کمپنیز کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور لوگوں نے پہلے آپ کو پتا ہے پلان کیے ہوتے ہیں اعتکاف کے لیے، رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ حج کے برابر ثواب ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے سے ٹکٹیں لی ہوئی تھی۔ اب روزانہ کی تعداد میں ٹکٹیں بھی کینسل ہو رہی ہیں اور ہوٹل واچر بھی ریفنڈ ہو رہے ہیں، اور ایک دو ٹریول ایجنٹوں کے ساتھ پتا چلا ہے کہ عوام نے بہت زیادہ جھڑپیں کی ہے۔ بڑے ٹریول ایجنٹ تھے، بڑے لوگ ان کے تھرو جانا چاہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ اتنی زیادہ جھڑپ ہوئی ہے صرف ویزا نہ لگنے کی وجہ سے کہ ان کے آفس کے شیشے بھی توڑ دیے گئے ہیں، اور ایون کے بعد مرنے مرانے تک بھی پہنچ گئی تھی، کیونکہ لوگوں کی ٹکٹ بھی 3 چیزیں ضائع ہو رہی تھی، بڑی ٹکٹ بھی، ویزا بھی، اور رہائش کا نقصان بھی۔ اور پھر جو لوگ کاروباری ہیں یا جو لوگ نوکری والے ہیں وہ اتنے کنفیوز تھے کہ چھٹی کب لیں، کب ہم نے جانا، کب نہیں جانا، کسی قسم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ چیزیں عام بندے کو تو نہیں نا پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ بیت کیا رہی ہے۔ اور یقین کریں کہ جن کمپنیز نے بلک میں ٹکٹیں اٹھائی ہوئی تھی نا، انہوں نے آگے چھوٹے چھوٹے ایجنٹوں کو یہ ٹکٹیں سیل کرتے ہیں، تو وہ ایجنٹوں نے بھی ٹکٹیں ان کو واپس کر دی ہیں، کافی واپس کر دی ہیں، کچھ ٹکٹیں ضائع ہو گئی، لوگوں کا نقصان اس طرح ہو رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ آگے چل کر ایک بہت بڑا مسئلہ نہ بن جائے، کیونکہ اتنے لانگ ٹائم تک ویزا بند رہنا اور اتنے پیک سیزن میں یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ اور یقین کریں میرے خیال سے چھوٹے ٹریول ایجنٹ تباہ ہو جائیں گے اگر ویزا اوپن نہ ہوا۔ پہلے ہی پولیو، گردن توڑ بخار سرٹیفکیٹ کی وجہ سے لوگ آف لوڈ ہوئے تھے، اور اس میں بھی کافی زیادہ پریشانی بنی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے وہ اچھے طریقے سے حکومت نے مینج اس کو کیا، اور 4-5 دن کے اندر اندر مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا، اس سے بھی پہلے سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سعودی گورنمنٹ نے بھی ایک نوٹس نکالا کہ پولیو سرٹیفکیٹ آپ نیا لے آئیں، پرانا لے آئیں، باقی کسی قسم کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اور وہی رول ابھی تک چلتا آ رہا تھا۔ لیکن اس وقت جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ویزے نہ لگنے کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ سعودی عربیہ میں عمرہ ویزا کی تقریباً فیس فکس ہی ہوتی ہے، یہ آگے ٹریول ایجنٹ ڈیمانڈ دیکھ کے، صورتحال دیکھ کے فیس کو بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ اب لمیٹڈ ویزے کی وجہ سے فیس بڑھائی ہے۔ حالانکہ آج کل بھی آپ اگر جاتے ہیں نا رمضان المبارک میں بھی، تو آپ کو اکانومی پیکج 2.5 سے 3.25 لاکھ کا سٹارٹ ہوتا ہے، اتنے کا آپ کو مل جانا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ویزے نہ لگنے کی وجہ سے جن کی ریفنڈیبل بھی ٹکٹ ہیں، وہ جب ٹکٹ ریفنڈ کروا رہے ہیں ان کا 30, 35, 40 ہزار روپے تک نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری اشرے کا جو عمرہ کا پیکج ہوتا ہے نا، اس میں ہر سروس کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری طرف حج کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ جو بھی ایگریمنٹس یا ڈاکومنٹیشن ہے، تمام تر معاملات 25 رمضان تک پرائیویٹ اسپیشلی اور سرکاری حج والے کوٹوں والوں، کمپنیز والوں نے یہ کمپلیٹ کرنے تھے۔ 904 حج آپریٹر جو ہے ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن چکا ہے، کیونکہ یہ 25 رمضان تک یہ بھی معاملات کمپلیٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اور اسی طرح عمرہ ویزا پرابلم پہلے جو دیکھنے میں آتی تھی وہ 15, 16, 17, 20 رمضان، مطلب آخری اشرے کے قریب جا کے عمرہ ویزا پرابلم آہستہ آہستہ آتی تھی، اور پھر یہ پرابلمز بڑھتی جاتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ تو رمضان المبارک کے آغاز سے ہی پرابلم آنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، وزیروں کو، وزیر حج و عمرہ کو چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ کے وزیر کے ساتھ مل کر معاملات طے پائیں اور تمام تر پرابلمز کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کریں، اور عمرہ انڈسٹری کو بالکل نظر انداز نہ کریں، اور ان کو بڑے بحران سے بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ اس طرح ایک تو بڑی بڑی کمپنیز کا بھی نقصان ہوگا جنہوں نے باہری ٹکٹیں اور بڑے بڑے گروپ اٹھائے ہوئے تھے، پھر جو چھوٹے عمرہ گروپ ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا، عام عوام کا بھی نقصان ہوگا، بہت زیادہ ہر بندے کو اس وقت پریشانی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ لوگوں نے 2-2.5 ماہ ہولڈ کیا ہوا تھا کہ ہم رمضان المبارک میں عمرہ کریں گے، ان کی خواہش ہوتی تھی، لیکن اس وقت ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں میں نے اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے بتا دیا تھا کہ عمرہ ویزا ویلیڈیٹی چونکہ 3 ماہ کی ہوتی ہے، لہٰذا آپ خود کو سیو کر لیں، آپ ابھی سے عمرہ ویزا لگوا لیں۔ شعبان میں نے بتایا تھا، شعبان کے آغاز میں نے کہا تھا ابھی عمرہ ویزا لگوا لیں، جب مرضی ٹریول کر لینا، شوال تک آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پھر ایسا ہی کیا تھا، شوال میں عمرہ ویزا لگوا لیا تھا، ان کو 530-540 ریال کا فل ٹرانسپورٹ کے ساتھ عمرہ ویزا ملا، اور انہوں نے ایئر لائن ویسے مہنگی ہوئی تھی، 1,70,000-1,75,000 کی ایئر لائن ہوئی تھی، جبکہ ہوٹل انہوں نے ایک ریزنیبل پرائز میں بک کروائے ہوئے تھے، وہ اب آسانی سے لوگ جا رہے ہیں، ان کو مشکلات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایئر لائن میں 20-25% افراد جا رہے ہیں، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو ورکرز ہیں، کچھ فیملی ویزے والے ہیں، اور کچھ عمرہ زائرین جنہوں نے پہلے سے ویزے لگوائے ہوئے ہیں وہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں
کہ آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے پوچھ لیجئے گا، اگر انہوں نے فیڈنگ نہیں کی، آپ کا ویزا ابھی اپلائی نہیں کیا، سسٹم میں موفا میں نہیں ڈالا، تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان سے پیسے واپس لے لے، پلان اپنا چینج کر لے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی فیڈنگ ہو گئی ہے عمرہ ویزا کی، تو پھر جیسے ہی عمرہ ویزا نکلنے شروع ہوں گے، سب سے پہلے آپ لوگوں کے ویزے نکلیں گے۔ لیکن آپ ابھی ان سے اپنی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رقم اگر انہوں نے فیڈنگ کر دی ہے تو پھر نان ریفنڈیبل ہو گئی ہے، پھر آپ کی فیس واپس نہیں ملے گی، یا آپ کا کیس سینڈ ٹو ایمبیسی میں جائے گا، وہاں پہ آپ کو ایمبیسی میں پاسپورٹ دے کے فنگر پرنٹ کروا کے پھر ویزا آپ کا نکل آئے گا، اور اس میں آپ کی 5-7 ہزار روپے ایکسٹرا آپ کو اضافی رقم دینی پڑے گی، یا پھر آپ کا ویزا ڈائریکٹلی ہی نکل آئے گا۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس مسائل سے خود کو باخبر رکھنا ہے جب تک کہ ویزے اوپن نہیں ہوتے۔ جیسا ہی ویزا اوپن ہونا ہے، آپ نے فوری اپنے ٹریول ایجنٹوں سے رابطہ کرنا ہے اور پرائرٹی پہ اپنے ویزے اپلائی کروانے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ویزا آدھے گھنٹے میں بھی آ جاتا ہے، 2 گھنٹے میں بھی، 4 گھنٹے کے اندر بھی لگ کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ آن لائن ویزا ہوتا ہے۔ جو بھی ٹریول ایجنٹ نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوتا ہے، اس پہ یہ ویزا فوری طور پر لگ کے آ جاتا ہے۔ ویزا آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، صرف یہ ہے کہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے اور آپ کو ہر بات سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا پلیٹ فارم آپ بھائیوں کے ساتھ ہے، میں آپ کی بھرپور سپورٹ کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سبسکرائبر، میرے ویور کو باادب بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو امپورٹنٹ معلومات دوں گا، آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی۔ ابھی سے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیجئے گا۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے روزانہ درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، شکریہ، جزاک اللہ۔